وہ جو گھر ہے دانش تیمور سارم کا، چاند کا گھر ہے، وہ اتنا اس میں مقصد ہے میں بھی فیملی اورینٹڈ آدمی ہوں عام لائف میں فیملی کو، لیکن روزے کھولنے آ گئے، عید پہ آ گئے، ہر وقت تھوڑی جنگل بنا رہتا ہے یار گھر. آئی ایم سوری میرا ڈرامہ ہے لیکن میں اس کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے ایوارڈز میک اے ڈفرینس ہونے چاہیے؟ دیکھیے زندگی میں اگر ہو تو اچھا. آتے ہیں آپ کے کیریکٹر کی طرف. میں بالکل اچھا کریکٹر ہے، میں لوز کریکٹر نہیں ہوں. ہمارے یہاں کامیڈی کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ عام زندگی میں بھی یہی ہو گیا ہے. تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں، ہر چیز میں ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. 100%. کافی آڈینس کا بھی رسپانس آ رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے کمپلیٹلی، اوور آل ویوز بھی نیچے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ آگے والے دنوں میں اٹ ول میک اے ڈفرینس یا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اشتہار بہت ملتے ہیں. ریلیشن شپ میں ایگوز جو ہوتی ہیں وہ اس کو مار دیتی ہیں ریلیشن شپ کو، تو کیسے اوور کم کریں ایگوز کو؟ آسان تو نہیں ہوتا. ارے صرف ٹالرنس ہے. Hey guys, السلام علیکم. دس از رابعہ اینڈ یو آر واچنگ می آن فیوشا میگزین. جب بھی ڈرامہ میں پازیٹیو کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اتنے ٹاکسک ڈرامے اور اتنے نیگیٹو رولز دیکھ دیکھ کے ہم تھک جاتے ہیں. اسپیشلی ایک فادر فگر کو جب ایک بہت اچھا پازیٹیو اور کمیونیکیٹنگ طریقے سے دکھایا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے. چاند تارا میں ہم نے ایک ایسے ہی فادر فگر کو دیکھا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ان کو انوائٹ کیا جائے اور ان سے ان کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے. تو میرے ساتھ ہیں آج بہروز سبزواری صاحب جو کیریکٹر پلے کر رہے ہیں جعفر کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بڑا پیارا ہوں ہمیشہ کی طرح. ماشاء اللہ سے. مبارک ہو آپ کو بہت بہت ستارہ امتیاز پہ. بہت شکریہ. یہ میرے ماں باپ کی دعا، میرے اساتذہ جو نہیں ہیں جو ہیں ان کی وجہ سے، میرے دوستوں، میرے احباب، میرے فیلو ایکٹرز کی وجہ سے، ان سب کو ملا ہے، مجھے اکیلے کو نہیں ملا ہے. اتنے سالوں کا آپ کا سفر ہے ماشاء اللہ سے، تو جب فون کال آئی تو آپ کو کیسی فیلنگ ہوئی؟ آپ کو لگا کہ ہاں کچھ ایکنالجمنٹ ہو رہی ہے یا آپ اس چیز سے نکل چکے ہیں کہ یہ فرق نہیں پڑتا؟ ایسا نہیں ہے، ایمانداری کی بات ہے، خوشی تو بہت ہوتی ہے. 2009 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، بہت خوشی ہوئی تھی. اس میں زیادہ اور خوشی ہوئی کیونکہ یہ لیول تھوڑا سا اللہ کا بڑا مہربانی ہے. جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت کا بھی ڈیفینیٹلی ریکگنیشن ہے، اور ان ساری عوام کا. سب سے بڑا بہترین کمپلیمنٹ جو مجھے اس میں ملا ہے وہ ملتا ہے کہ ویل ڈیزرونگ. ماشاء اللہ، اس سے بڑا کمپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو آپ سنیں تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے جو دل سے پیار کرتے ہیں. بس تو آپ کو لگتا ہے ایوارڈز میک اے ڈفرینس ہونے چاہیے، ضروری ہے؟ دیکھیے زندگی میں اگر ہو تو اچھا. جیسے قوی صاحب کو سب سے بڑا سول ایوارڈ اس دفعہ اناؤنس ہوا ہے جی، اور وہ ہے نشان امتیاز. تو وہ ان کا 1 مہینے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، ہے نا. اسی طرح بہت خوشی کی بات ہے جہانگیر خان صاحب کو ان کی زندگی میں نشان امتیاز ہے. نہیں، ویری ویل ڈیزرونگ. صحیح بات ہے. ایسا ریکارڈ تو کوئی دنیا میں بنا ہی نہیں سکتا. بالکل. بس یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جی. انسان میں بہت سے لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں اور ان کو نہیں ملا اب تک. یہ تو اللہ میاں کی بانٹ ہے جی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بس چلیں، بہت مبارک ہو. آتے ہیں آپ کے کیریکٹر کی طرف. میں بالکل اچھا کریکٹر ہے، میں لوز کریکٹر نہیں ہوں. نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات اچھا نہیں، آپ نے کہا آتے ہیں آپ کے کریکٹر کی طرف، میں تو اپنا جواب دوں گا نا آپ کو. میں پہلے ہنسوں یا پہلے معافی مانگوں آپ سے؟ آئی ایم سوری. نہیں، معافی نہیں. آف کورس. اچھا نہیں، میرا مطلب وہ جو کیریکٹر آپ پلے کر رہے ہیں چاند تارا میں، میر جعفر. ایک تو میں میر جعفر میں 2 دفعہ میں نے کنفرم کیا یہ میر جعفر ہی نام ہے. آئی ڈونٹ نو کیا اس کی اندر کی بات ہے، مجھے نہیں پتا. یا تو رائٹر کو پتا ہوگا یا ڈائریکٹر کو. یا اس وقت میر جعفر رکھنا مناسب نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے. پھر آپ نے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، ہم کیا کہیں گے. ہمارا پورٹ فولیو ہے نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے. آپ تو بتائیں یہ ہم کرتے ہیں. اچھا پورا اسکرپٹ مجھے ملا ہی نہیں اس میں، سارے اس میں نہیں ملتا کہ آپ پڑھ لیں سارا. اور تو اب وہ جو گھر ہے جو اپنا دانش تیمور سارم کا، چاند کا گھر ہے، وہ اتنا اس میں مقصد ہے میں بھی فیملی اورینٹڈ آدمی ہوں عام لائف میں فیملی کو، لیکن روزے کھولنے آ گئے، عید پہ آ گئے، ہر وقت تھوڑی جنگل بنا رہتا ہے یار گھر. آئی ایم سوری یہ میرا ڈرامہ ہے لیکن میں اس کے خلاف. ہاں، عائزہ کا، دانش کا رول بہت اچھا ہے.
صبا کا رول بہت اچھا ہے, تھوڑا سا سخت ہے. میرا رول تو بس جیسا میں ہوں ویسا کوئی نتھنگ ٹو رائٹ ایٹ ہوم. آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا پازیٹیو رول ہے اور بڑا امپیکٹفل رول ہے. مجھے تو کلک ہی وہ رول کیا, اسپیشلی جو آپ کے کیریکٹر کی ریلیشن شپ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, وہ مجھے بہت. میں عام لائف میں بھی ایسا ہی ہوں. ابھی آتے ہیں, اس پہ بھی آتے ہیں, تھوڑا ریئل لائف کے بارے میں بات کریں گے. تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا اسکرپٹ کے وقت یہ ڈرامہ اس طریقے سے سامنے آئے گا اسکرین پہ؟ کہ اس میں کیا کیا ہے, لیکن ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیں اسکرپٹ ملتا ہی نہیں ہے. لیکن رمضان ڈراموں میں تو یوزلی اسی طرح کی کامیڈی یا اس طرح کی کچھ حد تک ہم دیکھتے ہیں. کامیڈی ہو, لیکن کامیڈی ہونا یار مقصد ہے. آپ گھر میں ایک کیا کہتے ہیں جنجال پورا بنایا ہوا ہے. ہر وقت نہیں ہوتا یار, وہ تو بزرگ بھی روک دیتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, شور کیوں ہو رہا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. ہمارے گھروں میں تو ایسے ہوتا ہے. ایک چیز جو میں دیکھ رہی تھی آپ کی بات سے, جب میں ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی, تو جو اس کا میسج ہے بہت اچھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم یہ نہ ہو کہ زندگی عذاب ہو جائے یار. میں یہی کہنا چاہی تھی کہ یہ جو دکھا رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں وہ اس کو ڈسکریج تو نہیں کر رہا. دوسرا سب سے اچھا جو اس کا جو مین تھریڈ ہے وہ ہے کہ میاں یا بیوی یا دونوں میں سے کوئی ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, دونوں ورکنگ کلاس ہے, تو وہ بہت مشکل ہے. یہ بڑی اچھی بات بتائیے, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہماری نئی نسل جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں, یا جو انجینئرز بن رہے ہیں, یا جو چاہے وہ کہیں نوکری بھی کرتے ہیں, تو دے شوڈ ریئلائز کہ بیوی کی بھی مصروفیت ہے, اس کی بھی. اچھا بیوی کی مصروفیت اسپتال میں تو ہے, گھر میں بھی اس کو مصروف اتنا کر دیا ہے نا, تو وہ میاں کو ٹائم نہیں دے رہی. تو مجھے تھوڑا سا یہ انیوژول لگتا ہے. اچھا, ریئلٹی بیس نہیں. اچھا مجھے لگا یہ والا پارٹ جو آپ نے بولا ہے نا, مجھے لگا کبھی کبھی یہ بڑا مجھے ریئلسٹک لگا. اکثر عورتیں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنے سسرال کو زیادہ توجہ دے دیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ہسبینڈ, اور کہیں کہیں ان کے اگنور ہو جاتا ہے, اور یہ چیز ہو جاتی ہے. نہیں, اور دینی بھی چاہیے, لیکن اتنی نہیں دینی چاہیے. بیلنس. میں خیر برائی نہیں کر رہا, میرا اپنا ڈرامہ ہے, لیکن دیکھیے جو سچ ہے وہ تو سچ ہے, اور سچ کو آنچ نہیں ہے. اچھا جو آپ کا کیریکٹر ہے, مجھے ان کی ریلیشن شپ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے. پازیٹیو ہے, بڑا اس کو انکریج کرتے ہیں, اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہمیشہ, جو کہ ماں نہیں سمجھتی, لیکن اس کو ڈسپلن نہیں کرتے ہیں کبھی بھی. تو یو فیل کہ ضروری ہے کہ اگر ایکچولی دوست ہو وہ تو بچی جو ہے نا وہ تنہا رہی ہے, باپ کے بغیر رہی ہے, تو اس کے اندر ایک لسٹ ہے کہ لوگ ہوں, ہنسیں, بولیں. وہ کریکٹر ہے اس کا آئزہ کا, تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو باپ اس کو اس لیے منع نہیں کرتا, یار اس کو خوشی ملی ہے, تو لیٹ اٹ بی. تو یہ سنگل پیرنٹ گلٹ ہے باپ کو, جس کی وجہ سے وہ نہیں کرتا. آئی ایم شیور دس از ویری امپورٹنٹ. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, جن کی زندگیوں میں سنگل پیرنٹس ہیں, یا یو نو تو ہوتا ہے یار, کیا کرے. وہ کہیں کہیں یہ بھی سمجھتا ہوگا میری وجہ سے بھی اس کو ایسا فیل ہوتا ہے, تو شاید میں اس کو نہ ڈانٹوں, میں اس کو روکوں نہ کسی چیز سے. بہت, کیونکہ ماں اتنی سختی سے رکھتی ہے, تو باپ جو ہے تارا کا وہ بالکل سافٹ ہے. تو جعفر صاحب کیا ہیں, اچھے ہیں, بہت پرفیکٹ ہسبینڈ ہیں کہ انہوں نے جعفر صاحب بھی MBBS ڈاکٹر ہیں. اچھا, ہاں, بٹ اب تو وہ انشورنس بھیج رہے ہیں. وہ چھوڑ دیا اس نے ڈاکٹری, اوکے, اور وہ انشورنس ایجنٹ ہیں, اچھے خاصے وہ ہیں. اور دوسرا ابھی ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے, تو از ان US چلے جاتے ہیں وہ وہاں پہ آپریشن کرا رہے ہیں اپنا. حالانکہ ان کو اپنے دماغ کا آپریشن کرانا چاہیے, دونوں میاں بیوی کو. اچھا مجھے لگا تھا آپ کہیں گے نہیں جعفر صاحب بڑے پرفیکٹ ہیں. مجھے جعفر بڑے گرے کیریکٹر لگتے ہیں, وہ لگتے بڑے اچھے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں یار اتنے بھی اچھے نہیں ہیں, کہیں کہیں آپ کی بھی شاید غلطی ہوگی. نہیں بالکل ہے, بٹ ڈرامے میں پورٹری ایسے کیا کہ ڈاکٹر رازیہ از مور ایٹ فالٹ. لیکن دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ چاہے آپ کے ہوں چاہے میرے ہوں, چاہے شہروز کے ماں باپ, چاہے کسی کے بھی ماں باپ ہوں, ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہم عام لائف میں بھی. تو جعفر کا بھی یہی ہے کہ میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ دوں اور تمہارے ساتھ رہنا شروع ہو جاؤں, ہے میں ماں کی کیوں نہ تیمارداری کروں, کیوں نہ جنت. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم تو اسی طرح سوچتے ہیں. جعفر بھی مسلمان ہے, چاہے اس کا نام میر جعفر ہو. تو اس نے اس وقت, اچھا جس پہلے دن جب ڈاکٹر رازیہ سسرال, اس نے ہنگامہ مچا دیا کہ میں یہاں رہ ہی نہیں سکتی, اور میں جا رہی ہوں, اور
یعنی 1 آدھ سال میں بچی پیدا ہو چکی تھی, وہ شی لیفٹ دا ہاؤس, اور وہ اکیلی رہ رہی تھی. تو میر جعفر نے سٹینڈ لیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا بھائی. تو ماں کو لے کے ان کی طرف شفٹ ہو جاتے, یہ نہیں پاسبل. کیوں ماں کو لے کے کیوں شفٹ ہو جاؤں؟ ماں کو میں نیچا کر دوں؟ نہیں, ماں کو نیچا تو No, نہیں no, کریں گے, I'm sorry, گھر no, چلا no. رہے ہوں گے. No, no, نہیں. no, اچھا, غلط. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہو تو ماں کو یہ نیچا ہو غلط جائے ہے. گا. ماں ہے بھائی, اس کا رتبہ الگ ہے. اوکے. بیوی سے بہت بڑا رتبہ ہے ماں کا, with due respect. نہیں, ہم کانورسیشن کر رہے ہیں ہے نا, اور بیوی کا اپنی جگہ جو اس کی ہے سر آنکھوں پر, لیکن ماں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا بیوی کی وجہ سے. دس از ویری بالکل ماں کو امپورٹنٹ. نہیں چھوڑ سکتے بیوی سے, یہ تو کوئی کویسچن یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. انلیس کہ کوئی بہت ایکسٹریم زیادتی ہو رہی ہو یا کچھ تو ہو, وہ الگ کیس ہے. وہی کانفلکٹ ہے ان دونوں کا, ڈاکٹر راضیہ کا اور جعفر کا. لیکن مجھے یہ کیوں لگتا ہے, ایسا فیل آتا ہے کہ جعفر صاحب یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ راضیہ ہی آ کے ان کو منائے ماں کے جانے کے بعد. ہاں تو کیا ہے اس میں بری بات ہے؟ بٹ اتنے اچھے ہیں, اتنا وہ بولتے ہیں بیٹی کے سامنے, اتنے بولتے رہتے ہیں کہ میں نے چھوڑا نہیں تمہاری بیوی ماں کو, میں یہ ہوں, تو وہ آگے چلے جاتے ہیں. جعفر کے گلٹ بھی ہے, گلٹ بھی ہے کہ کاش میں اس وقت منا لیتا اس کو. اچھا, یہ سنا نہیں ہم نے. ابھی آئے گا. اوکے آگے اوکے, تھوڑا سا چینج آئے گا وہ آپریشن کے بعد. تو وہ واپس جب ہارٹ کا آپریشن کر کے واپس آتے ہیں, ان کا ہارٹ اوپن ہارٹ ہوتا ہے, تو وہاں وہ ریئلائز کرتا ہے, ان کو ہٹ کرتا ہے ہاں کہ غلطی میری بھی یار تھی. اتنی بری زندگی گزارنے سے بہتر تھا شاید ہم مل لیتے. تو دس از امپورٹنٹ, وائی ناٹ یار, بالکل انسان ہے نا ہم. سارا مسئلہ انا کا ہے, وائٹامن آئی. اگر اس کو منع کر دیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی, سمپل سی بات. تو جعفر نے بھی انا تھوڑی سی دکھائی تھی. انا جعفر نے دکھائی ماں کے حوالے سے, اور اس نے دکھائی خاندان کے حوالے سے. تو دونوں الگ الگ ہو گئے, اور دونوں ریگریٹ پہ ہیں. ایسا ہے نا. راضیہ کا تو ابھی ہمیں آگے, مطلب جب تک آگے جا کے ان کا بھی نظر آئے گا. ہاں ٹھیک ہو جائیں گی, میں پھنسا لوں گا دوبارہ. اچھا, یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ محبت ہے اسی لیے ہم نے چھوڑا نہیں ایک دوسرے کو ابھی تک, لیکن میں یہ سوچ رہی تھی, دیکھیے اتنے سالوں سے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہ رہے ہیں, کیا بہتر نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیتے, شاید کوئی اور زندگی میں مل جاتا دونوں کو اور اچھی زندگی گزار لیتے. وہ جو کڑی تھی نہ چھوڑنے کی, وہ تارا تھی. تو ڈائیورس پیرنٹس بھی تو رہتے ہیں نا, ابھی تو ساتھ تو نہیں رہ رہے. لیکن پھر کہانی الگ ہو جاتی ہے. ڈائیورس کے بعد آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے, آپ دوسری شادی کر لیں, دونوں کے پاس ہوتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, میرا یہ نہیں صحیح ہے, یہ پوائنٹ نہیں, آپ نے اچھا پوائنٹ نکالا ہے. یہ کڑی ہے اوکے, تارا. اس بچی نے دونوں ماں باپ کو جوڑ کے رکھا, اینڈ ان دی اینڈ وہ دوبارہ ایک ہو گئے. ڈرامہ ہے نا بھائی. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. میں یہی سمجھتا ہوں. اچھا, وہ اس کو جوائنٹ فیملی کی پازیٹیوٹی تو بتاتے ہیں تارا کو, بٹ ریئلسٹکلی دیکھیں تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتے ہیں. وہ کبھی اس کو اس کے بارے میں وارن نہیں کرتے, اس کو نہیں بتاتے کہ کس طریقے سے اس کو شاید بیلنس لے کے چلنا ہو اپنے ریلیشن شپس کو. آپ نے دیکھا نہیں ہے, تو ابھی کلپ بھی چل رہے ہیں. میں نے اس کو بولا اگر بیٹا کسی سے اپنی بات منوانی ہو نا, ایگزیکٹلی, لیکن وہ پہلے اس کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ تو وائرل ہوئے ہیں میرے سارے کلپ. لیکن وہ یہی, سو میرا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو پازیٹیو ہی بتا رہے ہیں, اور اس کو یہی بتا رہے ہیں کہ تمہیں سنبھالنا ہی ہے اور سب کرنا ہے, بٹ تھوڑا سا یہ نہیں بتا رہے کہ ہاں اپنا بھی تھوڑا سا رکھنا. یہ بھی بولا ہے اس میں. اچھا, یہ بھی بولا کہ بیٹا اس سارے چکر میں اپنے آپ کو نہ مار لینا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میری غلطی, یہ لائن تھی, میری غلطی. صحیح کہہ رہے ہیں, اب آپ نے کہا تو مجھے یہ لائن یاد آ گئی. بٹ اوور آل میں بھی شاید ہی ایکسپیکٹ کری تھی کہ تھوڑا سا وہ اس کو نا ریئلسٹک اپروچ بتاتے ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ صرف اس کو جوائنٹ فیملی کے پازیٹیوز ہی بتاتے ہیں, اور اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں رہو, مل کے رہو, کیونکہ ان کا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ آیا ہے جس کی وجہ سے. نو کامنٹس, بیکار میں پھر. لیکن دیکھیے, ڈائریکٹر میرا بہت من پسند ڈائریکٹر دل میں ہے, دانش, میرے بچوں کی طرح ہے. آئزہ کیا بات ہے, ایسی بچی ہونی چاہیے یار, اللہ اس کو سلامت رکھے. دانش تیمور کیا بات ہے, ایسا شوہر ہونا چاہیے سب کا, اور ہیرو تو ہے. باقی ریحان ہے, عدنان ہے, غزل ہے, صبا ہیں, اور بچے کام کر رہے ہیں, عاشر ہیں, سارے ہیں اس میں. بڑی کاسٹ ہے, بہت بڑی کاسٹ. تو سب کا ہے حصہ, کوئی سب نے کام اپنے حساب سے, جو کام اسے دیا گیا ہے جس کیریکٹر کو, وہ وہی کر رہے ہیں. زبردست بات یہ ہے, بینگ این پروفیشنل ایکٹر. لیکن وہ جب اسکرین پہ آتا ہے
تو وہ ذرا سا لاؤڈ ہو جاتا ہے. اصل میں دیکھیے جو تنہائیاں یا انکہی یا جو میں اپنے حوالے سے, وہ ریئلسٹک کامیڈی تھی. کباچا تھا ایسا ہی یار, اس میں کوئی کسی کو قصور نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, اسی لیے انجوائے کرتے تھے نا لوگ. گو کہ کباچا کا کیریکٹر لاؤڈ تھا, اور کباچا فیک نہیں لگتا تھا, کباچا اوریجنل اور آنےسٹ لگتا تھا, ہے نا. سو کامیڈی ایسی ہو جو اوریجنل لگے, آنےسٹ لگے. اصل میں ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں سٹ کامز جو ہوتے ہیں, سٹ کامز کا مطلب ہے سچویشنل کامیڈی. 5 کیریکٹر سٹ کام میں. اچھا, ہر آرٹسٹ چاہ رہا ہے میرے پہ لافٹر آئے, ہر آدمی کامیڈی کر رہا ہے. ارے بھائی جو سچویشن لکھی ہے اس پہ کرو, خود ہنسی آئے گی. تو بھیرو صاحب یہ کیا ہوا, ہمارے یہاں کامیڈی کا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے یہاں اوور دا ٹائم اچھے خاصے عام زندگی میں بھی یہی ہو گیا ہے. تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں, ہر چیز میں ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. 100% ریفلیکشن از آلویز دیئر. جو آپ کا ٹریفک ہے, جس طرح سے موٹر سائیکلسٹ, رکشہ والے, ٹرک والے, ایون پڑھے لکھے گاڑیوں والے, انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم جس طرح سے گاڑیاں چلاتے ہیں, جس طرح سے کوئی تمیز ہے ہمیں لا اینڈ آرڈر کی, تو یہ ساری اسی کی قسطیں ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ, اٹس اے ریئلٹی. اس سب کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس سال کافی آڈینس کا بھی رسپانس آ رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں کمپلیٹلی جس طریقے کے ڈراموں میں کامیڈی دکھا رہے ہیں یا جس طریقے کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے رمضان ڈراموں میں اسپیسیفکلی, اور اوور آل ویوز بھی نیچے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ آگے والے دنوں میں اٹ ول میک اے ڈفرینس, یا امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اشتہار بہت ملتے ہیں. السلام علیکم. بٹ اشتہار کیوں لگائیں گے جب آپ کے ویوز ہی نہیں آ رہے؟ تو اشتہار جو چلا رہے ہیں ان کو ارے ویوز آتے ہیں یار. کہاں ویوز آتے ہیں؟ کیوں, آپ ریٹنگ تو دیکھیں. دیکھ رہی ہوں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اچھا ڈاؤن بہت. میری وجہ سے ہوگی. نہیں آپ کی وجہ سے نہیں, آپ تو ایک سیونگ گریس ہے. آپ کا کیریکٹر تو مجھے اچھا لگتا ہے, آپ کے کیریکٹر کو تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, مزہ آتا ہے. بہت شکریہ. آپ کا کیریکٹر فنی ہے, اور لیکن اس کو لاؤڈ بنانے کے لیے ہمیں شوق کپڑے دکھانا ضروری ہے, یہ آپ کی چوائس تھی یا لکھا ہوا ایسے تھا؟ نہیں, میری چوائس تھی. سوری, سارے جتنے کپڑے میں نے اس میں پہنے سب میرے ذاتی کپڑے. اس کا کیا ریزن تھا کہ ان کو اتنے کلرفل کپڑے دکھا رہے ہیں, اور وہ ڈاکٹر رازیہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے اس کے؟ تو ایک آدمی ہے جو بہت جوائے فل ہے, وہ جوائے فل خالی پاجامہ کرتے سے تو نہیں ہو سکتا نا بھیا. ضروری ہے دکھانا, ضروری ہے. آپ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, اور وہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہے تو اچھے کپڑے پہن رہا ہے یار, ہے نا. تو اس سے لائف محسوس ہوتی ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے. یہ جو ڈرامہ ہے پازیٹیو کیریکٹر پیرنٹس کا, فادر کا, ریئل لائف میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے فادرس کا ایک اچھی ریلیشن شپ ہونا, اور بیلنس کیسے رکھتے ہیں ڈسپلن اور اوپن کمیونیکیشن؟ ڈسپلن از مسٹ. ڈسپلن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, میں یہ سمجھتا ہوں. بٹ آپ دوست ہو سکتے ہیں ڈسپلن رکھتے ہوئے؟ ہیں ہم دوست. اوکے. میں نورے کا بہت قریبی دوست ہوں, اور چھوٹی والی جو ابھی 8 ماہ کی ہوئی ہے 9 تاریخ کو, ماشاءاللہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, آپ فون کر کے سفینہ سے پوچھیں شاید, جب میں گھر میں گھستا ہوں تو وہ کرنٹ آتا ہے اس میں. اچھا, 8 مہینے کی آپ کی طرف. میں آپ کو, یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو مقصد ہے یہ تو ضروری ہے. دوسرا صدف سے بھی ہماری بالکل فرینڈ شپ بھی ہے, اور میں اس کو بتاتا بھی رہتا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اوکے. شہروز کو بھی بتاتا ہوں دس از ہاؤ اٹ از. ہر بات میں اور شہروز کرتے ہیں. کیا ٹپ دینا چاہیں گے آپ پیرنٹس کو جو ینگ پیرنٹس ہیں جن کے بچے ابھی گروئنگ سٹیجز میں, کس طریقے سے دوستی بھی رکھیں تاکہ کمیونیکیشن رکھیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں پیرنٹس جو بچے جوان ہو رہے ہیں یا ابھی 10-12, گھر کی ٹریننگ جو ہے نا, گھر کی جو تعلیم دی جائے گی, ضروری نہیں ہے کتابوں کی تعلیم نصاب میں جائیں آپ, گھر کا جو ماحول ہے, گھر کی تعلیم ہی بچہ لے کے چلے گا, اور وہ بتائے گا آپ کے خاندان کا شجرہ اپنے بیٹھنے سے, اپنے اٹھنے سے, اپنے لوگوں کی عزت کرنے سے, بڑوں کا احترام کرنے سے. تو گھر کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. 5,000 کا نوٹ اسکول کے بچے کی جیب میں اگر بھیجیں گے آپ, یا 1,000 کا نوٹ, تو معذرت چاہتا ہوں اس کا اینڈ جو ہے وہ ڈرگس پہ ہوگا. دس از واٹ از ہیپننگ. تو کنٹرول. اور بچے کی اگر شکایت آئے اسکول سے تو پہلے بچے کے ایک چماٹ ماریں, اس کے بعد جا کے پوچھیں. یہ نہیں کہ آپ لڑنے چلے گئے ٹیچر سے. میں نے تو یہی دیکھا ہے
ریلیشن شپ میں ایگوز جو ہوتی ہیں وہ اس کو مار دیتی ہیں ریلیشن شپ کو, اسپیشلی جب ڈیفینیٹلی. تو کیسے اوور کم کریں ایگوز کو؟ آسان تو نہیں ہوتا. ارے صرف ٹالرنس ہے اوور کم. ایک ینگ کپل جو اتنا جذباتی ہوتا ہے, جو ذرا سی بات پہ, آج کل تو سارے ینگ کپل جذباتی ہیں. آپ دیکھیں ڈائیورس کا جو ریشو تو آپ اس پہ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس جو بھائی زندگی گزاری؟ دیکھیں بھائی, اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ آگے کیا ہوگا. تو کسی کے ابا کو نہیں پتہ ہوتا. پہلے تو بڑی محبت ہوتی ہے, گانے بھی گا رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو سینیریو ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. شادی یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ آپ نے اس کے پاسٹ میں, بچی کا جو بھی پاسٹ تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, نہ ہی بچی نے آپ کے پاسٹ کے بارے میں بات کرنی, چاہے اچھا تھا چاہے برا تھا, ڈزنٹ میٹر. دوسرا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. آپ دیکھیں نا, دو اینڈز ہیں وہ مل کے رہ رہے ہیں, ہے نا. جب 24 گھنٹے میں کم از کم 12-8 گھنٹے تو ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. وہ ٹالرنس. اسی طرح لڑکی کے ماں باپ بھی ٹالرنس رکھیں, لڑکے کے ماں باپ کے لیے بھی ٹالرنس. یہ سب مل جل کے ہوتا ہے بھائی, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ صحیح کہا آپ نے, صرف دونوں نہیں باقی آس پاس پورے خاندان کو لے کے چلو تو کامیابی ہوگی. کیونکہ ہم تو خاندانی ہیں بھائی. پاکستان میں تو یہ ہمارا تو ترہ امتیاز ہے کہ فیملی سسٹم ہے, جو کہ انگلینڈ میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے. وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ابا السلام علیکم جائیں مرے. صحیح بات. یا ایسا نہیں ہے بھائی, ہم تو قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں. بڑوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. کیوں نہیں, دل میں. مردوں کو ہم پاکستان میں یا ہماری سوسائٹی میں مشکل ہوتا ہے اگر مرد بہت زیادہ بیوی کا سپورٹ کرے, اس کو ساتھ دے. بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں, ڈفرینٹ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے آسان ہے ہمارے یہاں ایک مرد کے لیے کمپرومائزنگ یا انڈرسٹینڈنگ یا سپورٹیو ہونا سوسائٹی الاؤ کرتی ہے؟ بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. کیونکہ اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں نمازی, پرہیزگار, ٹھیک ہے, روزہ زکوٰۃ سب, بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, راتیں بھی گزار رہے ہیں 2-3 گھنٹے دوستوں میں بیٹھے ہوئے, بیوی گھر میں ہے. زیادہ زیادہ وہ اپنی ماں کے گھر چلی. یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. ساتھ لے کے چلو بھائی, مل کے اس کو اس کا مقام دو. وہ تمہاری روٹی پکائے گی, وہ ہے ٹھیک ہے, اور اگر نوکر ہیں تو وہ کریں گے, لیکن آپ اس کو اس کا مقام تو دو نا یار. لیکن سوسائٹی کا رول کہاں آتا ہے, لوگوں کا رول کیسے آتا ہے, معاشرے کا رول اس میں کیسے آتا ہے؟ معاشرہ ہمارا اللہ رحم کرے کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے, کیونکہ ہم مینٹلی بہت ڈسٹرب ہیں, ہم پولیٹیکلی بہت ڈسٹرب ہیں, ٹھیک ہے, معاشی طور پہ ڈسٹرب ہیں. ہماری جو بیسک پرابلم ہے وہ پانی ہے, بجلی ہے, سیکیورٹی ہے, سیوریج ہے. تو یہ تو بہت بعد میں آتی ہیں چیزیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں. معاشرے کا بلڈ اپ جب ہوگا جب یہاں سے سکون ہوگا. بیوی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں, جب آپ کو یہ ہے کہ یار بجلی چلی جائے گی, گیس نہیں ہوگی, تو کہاں سے معاشرہ بلڈ اپ ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا. ان چیزوں کا سدباب ہوگا تو معاشرہ. سب کہتے ہیں ناخواندگی ہے, ٹھیک ہے, الٹریسی ہے, الٹریسی تو ہے, غربت بھی تو کتنی ہے. صحیح بات ہے نا. تو یہ بیسک چیزیں صحیح کرو تو پھر معاشرہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. میری تو دعا ہے. میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ کوئی زیادہ مجھے شوق بھی نہیں ہے زندہ رہنے کا, لیکن جو ہے وقت وہ تو ہے. لیکن جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے فکر ہوتی ہے, پاکستان کی فکر رہتی ہے بس. دیکھیے اس توسط سے آپ کے اتنا اچھا آپ کا فوشیا میگزین ہے, بڑی ویورشپ ہے, شکریہ. اس کے توسط سے پاکستان کے لیے دعائیں کریں, طاق راتے ہیں, صحیح بات ہے نا. بالکل. تو اگر یہ ملک ہے نا تو یہ فوشیا, یہ بحر و سبزواری اور یہ ستارہ اور فلانا اور ڈھماکہ ہے, ورنہ کچھ نہیں. یہ تو صحیح کہا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آمین. جو خرابیاں ہیں اس میں اللہ پاک دور کرے. حالانکہ اللہ پاک تو ضرور دور کرے گا, لیکن ہمیں ہمت کرنی پڑے گی, ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے, ہمیں اپنی مضبوطی دکھانی ہوگی اچھائی کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویلکم. اینڈ شکریہ, آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں 2 شوٹس میں سے بھاگ کے ہمارے لیے ٹائم نکال لیا. ہمارا کام یہی ہے. شکریہ. اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ تھینک یو ویری مچ. فار یور فیوچر ریفرنس. بہت شکریہ.